ہندوستان نے تو یہ کہا ہے کہ مسئلہ ہے یہ، اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بقول بھارت کے اس کو نکلنا چاہیے یہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان سے۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کے لیے یہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ انڈیا کا تو یہ سٹینڈ ہی نہیں ہے کہ بات چیت کی کشمیر اگر ایک ہی ضرورت ہے کہ پاکستان خالی کر دے، اس پہ وہ بات کریں گے۔ اور سبق ایک یہ ہے، میں سابق وزیر خارجہ تک بتا گا کہ اپنا منہ کم کھولیں، باتیں کم کریں، نعرے کم لگائیں، بلند بانگ دعوے نہ کریں، اپنی معیشت کا خیال رکھیں۔ جب ہم کو پتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف گھڑی گھڑی جا رہے ہیں اور ہم جو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اگر ہمارے دوست ہماری مدد نہ کر سکتے، ایک طرف ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں، اوپر سے آپ امپریشن دیتے ہیں کہ آپ کوئی اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں، تو اس سے سبق حاصل کریں۔ نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے POK کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے کشمیر کو لے کر ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں، اور جب سے بھارت نے کشمیر سے 370 کی قلم ہٹائی ہے تب سے تو دونوں دیشوں کے بیچ سے اوپچارک بات چیتیں بھی بند ہو گئی ہے۔ بھارت کے کشمیر کو ہتھیانے کے لیے پاکستان نے نہ جانے کتنے طریقے اپنائے، بھارت میں نہ جانے کتنے آتنکی حملے کروائے، دنیا کے سارے منچوں پر بھارت کے کشمیر کے نام کا رونا رویا، پر کہیں نہ کہیں اب بھارت نے اپنی استھیتی بالکل ہی صاف کر دی ہے کہ آج کل اور آنے والے کل میں بھی بھارت کبھی بھی اپنے کشمیر پر بات چیت نہیں کرے گا۔ بات چیت ہوگی اور ضرور ہوگی، پر وہ پاکستان کے POK پر ہوگی۔ POK یعنی کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر، کشمیر کا وہ حصہ جس میں پاکستان کی سینا نے اویدھ قبضہ جما کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے گروہ منتری امت شاہ نے یہ سنسد میں یہ بیان دیا ہے کہ POK بھارت کا ابھن انگ ہے، اور آج نہیں تو کل POK بھارت میں واپس ضرور آئے گا۔ جتنے بھی لوگ مودی، امت شاہ اور ڈووال کو جانتے ہیں ان کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہے کہ جب ایک بار یہ لوگ کمٹ کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ پاکستان میڈیا کو بھی اس طاقتور تکڑی کی طاقت پتہ ہے، اور اسی لیے پاکستان میڈیا اسی خوف میں ہے کہ بھارت کبھی بھی POK پر حملہ کر سکتا ہے، اور بھارت کا کشمیر تو بھول ہی جاؤ، بلکہ ہمیں اپنا کشمیر یعنی کہ POK کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان میڈیا POK کے بارے میں اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عربیہ، PTI حکومت بہت سراہ رہی ہے، قصوری صاحب اس کو اور کہا جا رہا ہے کہ بہت کامیاب رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک وقت آیا کہ سعودی عرب نے کہا کہ وہ رقم پاکستان کو جو دی گئی وہ واپس کر دیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا اتار چڑھاؤ محسوس ہوا جو ان دونوں ممالک کے مابین تعلقات ہیں۔ اب بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں، کچھ یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے؟ پرانی تلخیوں کا ازالہ ہو گیا اور اب کوئی امید کی اچھی کرن ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نئے سرے سے ان کو اچھے طریقے سے اس کا آغاز کرنے کی کوشش ہو چکی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ حالات اتنے خراب تھے، تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو حالات میں بیچ میں ایک تغیر تھا، تبدل تھا، بلکہ تنزل کہہ سکتے ہیں تھا، وہ اب لگ رہا ہے کہ نہیں رہا۔ اس کے لیے کافی محنت کی گئی ہوگی پیچھے رہ کے، پاکستان آرمی نے اور انٹیلیجنس نے کام کیا ہوگا پسے پشت رہ کے، اور ہمیں امپورٹنٹ چیز میرے لیے ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے، اور سبق ایک یہ ہے، میں سابق وزیر خارجہ تک بتا گا کہ اپنا منہ کم کھولیں، باتیں کم کریں، نعرے کم لگائیں، بلند بانگ دعوے نہ کریں، اپنی معیشت کا خیال رکھیں۔ جب ہم کو پتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف گھڑی گھڑی جا رہے ہیں اور ہم جو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ڈیفالٹ کر جاتے اگر ہمارے دوست ہماری مدد نہ کر سکتے، تو ہمیں حالانکہ ہمارا پوٹینشیل ہے کہ ہم اسلامی دنیا کے لیڈرز میں شمار کیے جائیں، اور ہم شمار کیے جاتے تھے جب ہماری اکانومی جو تھی، مجھے ایوب خان کے دور میں دنیا کی بہترین اکانومی سے ڈیولپنگ اکانومی میں تھی، یہ سارے ملک ہمارے بہت پیچھے تھے، تو اس وقت تو آپ کچھ کلیم کر سکتے تھے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ منہ نہ زیادہ کھولا کریں۔ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ آپ نے فوجی نہیں بھیجے وہاں یمن میں، لیکن نہایت بھونڈے طریقے سے آپ نے کیا، آپ نے شور مچایا، پارٹیوں کو انوالو کیا، نعرہ بازی ہوئی، آپ نے کوٹھوں پہ چڑھ کے کلیم کیا، ہر پارٹی نے کہا ہماری وجہ سے نیوٹرل ہے۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا تم نیوٹرل ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی نیوٹرل ہیں۔ انہوں نے مودی صاحب کو دعوت دے دی اور وہاں کو 60,000 کا جلسہ کرا دیا UAE میں،
اور UAE نے اتنی سعودی عرب نے پبلکلی اتنی غصہ نہیں دکھایا، لیکن انہوں نے بھی مودی صاحب کو دعوت دی اور ہائیسٹ سول ایوارڈز دیے. تو ہمیں یہ نہیں، ایک طرف ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں، اوپر سے آپ امپریشن دیتے ہیں کہ آپ کوئی اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں، تو اس سے سبق حاصل کریں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو اچھی بات ہوئی ہے اس دورے میں پرائم منسٹر عمران خان کے، کہ ایک جو آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے، ایک سٹرکچر بنا ہے سپریم کاؤنسل کا، وہ بہت اچھی بات ہے. اس میں اب ایک سٹرکچر آ گیا ہے. جو وعدے کراؤن پرنس نے پہلے کیے تھے کہ جی وہ کوئی $20 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے اور بیچ میں حالات خراب ہو گئے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس انویسٹمنٹ کو یہاں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، یوزلی قصوری صاحب جب آپ ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں یا نئے سرے سے آپ ذرا تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لے دے کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ دیا جاتا ہے. سعودی وزیر خارجہ جو شہزادہ فیصل بن فاران ال سعود نے PTV کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ کردار ادا کرے گا. سعودی عرب کی بھارت میں بڑے پیمانے پر ہمیں پتہ ہے کہ ایک سرمایہ کاری بھی، اور پچھلے سال پاکستان نے OIC اجلاس بلانے کا کہا، ڈیمانڈ رکھی گئی کہ OIC کے فورم پر پاکستان کی حمایت کی جائے، مگر ناکامی ہوئی. تو ابھی ہم کیا سمجھیں کہ اب یہ جو نئے سرے سے تعلقات شروع ہوئے ہیں، پاکستان کیا تھوڑا ہٹ گیا کشمیر پر اپنے موقف سے، کشمیر کے مسئلے کو سائیڈ پر رکھ دیا گیا ہے، ہوا کیا؟ نہیں، اس سے تو یہ تو بالکل بھی نہیں ثابت ہو رہا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ نہ تو انہوں نے ثالثی کی آفر کی ہے سعودی عرب نے، نہ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ وہ ثالث بنے. سعودی عرب نے اور پاکستان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پوزیشن واضح ہے کہ دونوں نے کہا ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہ ہندوستان اور پاکستان کو مل کے مسئلہ کشمیر کا ڈائیلاگ کے ذریعے حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ ہمارے مفاد میں بات جاتی ہے کیونکہ ہندوستان نے تو یہ کہا ہے کہ مسئلہ ہے یہ، اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بقول بھارت کے اس کو نکلنا چاہیے یہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان سے، کیونکہ بقول ان کے مہاراجہ کشمیر نے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ان کے حق میں کیا، جس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ہم مانتے نہیں. ہم اپنا کلیم یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن پہ رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کہنا ان کا کہ بات چیت کریں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کے لیے یہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ انڈیا کا تو یہ سٹینڈ ہی نہیں ہے کہ بات چیت کی. کشمیر اگر ایک ہی ضرورت ہے کہ پاکستان خالی کر دے، اس پہ وہ بات کریں گے، تو یہ ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی انڈیا کو. صحیح. اچھا، ابھی فلسطین میں مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا ہے، اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. دنیا بھر میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کے دل بڑے دکھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں پر جو عبادت کر رہے تھے وہاں پر ظلم و ستم کیا گیا ہے. باتیں ہو رہی کہ پاکستان پر بھی دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. شری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکلوز کیا تھا. تو مجھے یہ بتائے گا کہ کیا کوئی ایسا دباؤ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دورے میں بھی رہا ہوگا، کوئی بات چیت اس حوالے سے بھی کی گئی ہوگی؟ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں واحد وزیر خارجہ ہوں جو پبلکلی ملا تھا ترکی میں. پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے ارینج کی تھی میری میٹنگ ان کے جو نائب وزیر اعظم ہے اسرائیل کے. کوئی پریشر نہیں تھا ہم پہ، نہ امریکہ کو پتا تھا نہ سعودی عرب کو، صرف ہم نے بتایا تھا اور امریکہ کو بتایا بھی نہیں تھا. پریشر اگر تھا تو ہمارے اپنے مفادات کا تھا، اور وہ مفاد یہ تھا کہ اس وقت پریزیڈنٹ بش ہندوستان کے ساتھ سول نیوکلیئر ایگریمنٹ کر رہے تھے. ہم سے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے، حالانکہ پاکستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، جو AQ خان افیئر تھا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ امریکن کانگریس راضی نہیں ہوگی. ہم نے یہ سوچا کہ ہم پریشر جو امریکہ میں جوئش لابی، پرو اسرائیل لابی کانگریس میں ڈالتی ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور اگر میری پبلک میٹنگ ترکی میں ہو جائے اسرائیلی فارن منسٹر سے جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل ہندوستان کو وہ ویپنز بیچ رہا تھا اس وقت جو امریکہ بھی نہیں بیچتا تھا، اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. تو میرا مقصد تھا کہ اسرائیل کو سینسٹائز کروں کہ ہم کو ضرورت سے زیادہ تم نے اگر کیا تو اس کی کوئی ان کو کچھ پتا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے پائلٹس نے شام میں ان کے جہاز گرائے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہماری جو رینج ہے میزائلز کی
اس میں وہ آتے ہیں. حالانکہ ہم یہ کہتے نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میزائلز انڈیا اسپیسیفک ہیں, اور کیونکہ انڈمان آئیلینڈز جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے, وہاں ہم نے رینج میں رکھنا ہے, تو اسرائیل کو ہمارا خطرہ ہے, اسی لیے وہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہے کہ تعلقات نارملائز کرے. جب میں بھی وہاں گیا تھا ترکی, تو میں نے ان کے سامنے کہا تھا, ترکی سینئر منسٹر تھے اور اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر, میں نے کہا جب کہ آپ ریکگنائز کر لیں گے کنگ عبداللہ کے, پرنس عبداللہ اس وقت کراؤن پرنس, عبداللہ پلان کہلاتا تھا, لینڈ فار پیس, کہ آپ خالی کریں زمین فلسطینیوں کی اور علیحدہ ریاست بنے, بیت المقدس اس کا کیپٹل ہو, تو سارے مسلمان کریں گے, عرب لیگ کرے گی تو ہم بھی کریں گے. تو اگر پریشر تھا تو ہمارے اپنے مفادات کا تھا, ہم نے تو امریکہ کو بتایا بھی نہیں, بلکہ مجھے تو کنڈولیزا رائس کا فون آیا, حیرانگی کا اور خوشی کا کہ میٹنگ ہو گئی, پر ہم نے صرف 2 لوگوں کو اطلاع دی تھی, ایک سعودی عرب کے فرما روا اور ایک پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ. تو کوئی پریشر نہیں ہوتا, پاکستان بڑا ملک